دوستوں اب شکاری خود جال میں پھنس چکا ہے۔ جی ہاں دوستوں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ویڈیو ہے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے مقرب بندے کو وہ طاقت اور قوت دی ہے جس کا ہم اور آپ کیا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اپنے محبوب بندے کو، اپنے خاص بندے کو اللہ رب العزت خوب طاقتیں دیا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری کرامتیں ان اللہ کے بندوں کے اندر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس ظاہری دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہے نا۔ اس بات سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے جس میں اگر کوئی بے اولاد جاتا ہے تو اسے اولاد نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی برے وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے تو اس کا وقت اچھا ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں کو لے کر کے جاتا ہے تو پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار سے ہر کام جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہم نے خود اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ کچھ بے اولاد تھے، انہیں اولاد نصیب نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے اللہ رب العزت نے انہیں اولاد نصیب کیا، انہیں بچہ پیدا ہوا ہے نا۔ تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامتیں بہت زیادہ ہے، ان کے مرتبے بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد مولانا توقیر رضا کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ جی ہاں دوستوں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ مولانا توقیر رضا نے کہا ہے کہ ان ظالموں نے اب اچھی جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ جو ان لوگوں کا کھدوائی کا کام چل رہا تھا مسجد میں، تو کبھی مزار پہ، کبھی چھوٹے درگاہ پہ، ان سب معاملات کو یہ انجام دے رہے تھے نا، لیکن اب جا کر کے اچھی جگہ پہ یہ آئے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہوگا۔ آگے مولانا توقیر رضا نے بہت اچھی بات کی ہے، انہیں آپ ضرور سنیے گا، لیکن آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کا۔ بادشاہ اورنگزیب کا زمانہ تھا۔ بادشاہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوا۔ جو ہی دربار میں داخل ہونے ہی والے تھے، ویسے ہی ایک شخص اپنے ہاتھ کو بلند کیے ہوئے تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے حضرت خواجہ غریب نواز، ہمیں آنکھیں لوٹا دے، ہم اندھے ہیں، ہمیں جو ہے روشنی عطا کر دے۔ جو ہی بادشاہ نے دیکھا تو اس فقیر سے پوچھا کہ اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ میری آنکھیں واپس آ جائے، ہم اندھے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم یہاں سالوں سے دعا کر رہے ہیں لیکن ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا اے شخص میں اندر جا رہا ہوں اور جو ہی واپس آؤں گا، اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی، اگر تیری آنکھ واپس نہیں ہوئی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ اب یہ فقیر جو ہے اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک تو پہلے پریشانی تھی آنکھ کو لے کر کے، اب اور زیادہ ان کی ٹینشن بڑھ گئی۔ اب یہ شخص حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ یا حضرت خواجہ غریب نواز ہماری آنکھیں لوٹا دے ورنہ ہماری جان بھی اب ختم ہو جائے گی، رو رو کر کے دعا کرتا ہے۔ بادشاہ جب حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار سے پلٹتا ہے تو بادشاہ اس فقیر سے پوچھتا ہے کہ تمہاری آنکھیں واپس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری آنکھیں واپس آ گئی ہے، ہم اب دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دوستوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں اگر آج بھی عقیدت کے ساتھ اور بالکل لو لگا کر کے رو رو کر کے دعا کریں تو آج بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہ سب جو معاملات چل رہے ہیں نا دوستوں، اگر کوئی بھی شخص رب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرے اور لو لگا کر کے رو رو کر کے بالکل عقیدت کے ساتھ دعا کرے نا کوئی اللہ کا بندہ، تو رب کی بارگاہ میں ضرور دعا قبول ہوگی اور حضرت خواجہ غریب نواز اپنی کرامت ضرور دکھائیں گے۔ اس بارے میں مولانا توقیر رضا نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ مولانا توقیر رضا یہ اجمیر شریف پہنچے ہیں اور وہاں کے خانقاہ کے لوگوں سے ملے ہیں، انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے وہ آپ سنیں۔ اس میں جو بھی ہمارے سہیوگ کی اگر ضرورت ہوگی، ویسے غریب نواز کی سرپرستی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت وہ بم جو پورے ہندوستان میں گھوم رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا،
جب درگاہ تک آیا وہ بم غائب ہو گیا۔ اب یہ جو کھدائی کا معاملہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے اب یہ کھدائی والے جو کمیونل ہارمنی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اب یہاں درگاہ شریف تک آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ غریب نواز کی کرامت ضرور ظاہر ہوگی اور یہ کھدائی کے سلسلے بھی بند ہوں گے۔ تو ہارمنی قائم رہنی چاہیے، ہمارے ملک میں امن قائم رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو مطلب مسلم دشمنی میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں اپنی غور کرنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے ملک کو نقصان اس وجہ سے مت پہنچاؤ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حکومت کی انترآتما جب جاگے گی تو انہیں خود لگے گا کہ یہ دیش کو نقصان پہنچانے کا کام ہو رہا ہے اور وہ اسے کنٹرول کریں گے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی موجودگی میں جتنی بھی یاچکائیں عدالتوں میں سویکار کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام غیر قانونی ہیں۔ ایسے تمام مقدمات کو پہلی فرصت میں عدالتوں کو برخاست کر دینا چاہیے اور جو ایسے یاچکا کرتا ہیں ان کو پنش کیا جانا چاہیے، ان پر جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔ مجھے بہت سکون ہے کہ اب ہمیں پورے ہندوستان کو آرام ہو جائے گا۔ اجمیر شریف والے بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب پورے ہندوستان کو آرام مل جائے گا۔ اب غریب نواز تک بات آ گئی ہے، اب غریب نواز خود دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ماحول بگاڑا جا رہا ہے وہ خود سنبھل میں جو ہوا ہے دنیا کے سامنے ہے، اور جو بے ایمانی ہوئی ہے، جو ہتیائیں کی گئی ہیں اور وہاں جو پابندی لگائی گئی ہے وہاں جانے پر، وہ اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ وہاں جو انہوں نے بے ایمانیاں کی ہیں ان کو کسی طرح سے میک اپ کر پائیں۔ اور اب ایک کھوکا مل گیا ہے کہ میڈ ان امریکہ ہے یا کیا ہے، پاکستان سے بھی کنیکشن جو تم بھائی کہیں سے بھی کنیکشن جوڑ دو، ہم سچے ہندوستانی تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ ہم اپنے ملک کے مفاد میں سوچتے ہیں اور اپنے تمام ہندوستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیا دوستوں، مولانا توقیر رضا صاحب کا ایک جملہ بہت اہم جملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بات تو ادھر کی تھی تو ادھر کی تھی، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار کی بات آئی تو اب ہم اس پر کچھ نہیں بولیں گے، خود حضرت خواجہ غریب نواز اس معاملے کو سنبھالیں گے اور تب ہندوستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب لوگوں کی جان و مال ساری چیزوں کی حفاظت فرما۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔